تو یہ اب دو طرح کی ترکیبیں تھیں۔ ایک تو وہ تدبیر چل رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ بچے نے آ کے یعنی بھی حکومت گرانی، تو وہ چاہ رہا تھا کہ بھی اس کی حکومت بچوں کو ہی میں ذبح کر دوں تو اس سے میں بچ سکتا ہوں۔ ایک یہ تھی کہ خدائی تدبیر تھی۔ خدائی تدبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، جس کی تفصیل 16ویں پارے میں بھی ہے، کہ جس بچے سے اس کو خطرہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھایا اور یہ بتایا کہ جو طاقتور ذات وہ صرف اللہ ہی کی ہے، اور جو اللہ چاہتے ہیں نا صرف وہی ہو کے رہے گا، بھلے انسان کتنی ہی تدبیریں وغیرہ کر لے، جو آنی ہوتی ہے مصیبت اس سے بالکل بھی نہیں رک سکتا وہ۔ تو آگے پھر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچوں کا ذبح کرنا تھا صحیح ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ویسے ہی ہوا کہ اسی کے گھر میں اس کی پرورش کی۔ تقریباً 30 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کے گھر میں رہے، یعنی پلتے بڑھتے وہیں رہے، اور پھر انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت بھی گروائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کو جو نجات دلائی تھی وہ کیسی ہوئی تھی، وہ اس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے بھائی ہارون اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مرد اور عورت اور بچے وغیرہ، یعنی بھی جو بنی اسرائیل کی تمام ٹوٹل آبادی تھی، ان کو لے کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، یعنی فرعون کے جو شہر ہے نا اس سے، اور فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیل یعنی جتنا سامان اٹھا سکتے تھے، یعنی بھی ضرورت کے بقدر وہ انہوں نے اٹھا لیا ہے، اور رات کو وہ یہاں سے نکل گئے ہیں۔ لیکن چونکہ اتنی بڑی مخلوق تھی، جب وہ اکٹھی ہو کر نکلتی ہے تو شور تو ہوتا ہی ہے۔ فرعون اور اس کے وزیر جو اعظم حامان کو جو پتہ چلا نا کہ بھی وہ چلے گئے ہیں، تو اس نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ اس کے تعاقب میں چل پڑا ہے۔ بنی اسرائیل والے جو سحری کے وقت دریائے کلزم کے قریب پہنچے، جو دریا کافی خاصا گہرا بھی ہے۔ اس کے پیچھے اب فوج کی یعنی بھی جو فرعون کی فوج تھی وہ بھی ڈھول بجاتی ہوئی اس کے پیچھے پہنچ گئی، گانا گانے اچھلتے کودتے وہ پہنچ گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی فوج کو دیکھ کر اب جو اسرائیل والے تھے فرعون کی فوج کو دیکھ کر وہ تو گھبرا گئے، اور انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم کیا کریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدینی، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنی لاٹھی کو دریا میں مارا، جس سے کیا ہوا کہ لاٹھی نے دریا پر مارتے ہی راستے بنا دیے 12، یعنی ان کے ٹوٹل قبیلے تھے وہ بھی 12 تھے، تو 12 راستے بنا دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّرْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ جو پانی اس طرح کھڑا ہو گیا کہ جیسے کوئی دیوار ہو، مطلب ہے کہ راستہ بن گیا اور راستہ بالکل خشک ہو گئے۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں وغیرہ لگا دی گئی تھی تاکہ ایک دوسرے کو وہ دیکھ بھی سکیں جاتے ہوئے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ وہی تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے پانی کو بنایا ہے اور اس مخلوق کو بنایا ہے، اور پانی میں یہ صفات رکھی ہے ڈبونے والی۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اتنی سب کچھ دیا ہوا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر جب فرعون اور اس کا لشکر ان کے تعاقب میں تھا، جب وہ وہاں سے گزر گئے اسرائیل والے، تو فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم ایسا کرو، لشکر کے آگے ہو جاؤ اور میں لشکر کے پیچھے رہ کر یعنی بھی ہم بھی پانی میں کود پڑتے ہیں۔ فرعون تو کافی حد تک چاہ رہا تھا کہ نہ جاؤں، لیکن کیا ہوا کہ جو اس کا گھوڑا تھا اس کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے دھتکارا پیچھے سے، اور وہ لپک کر پانی میں چلا گیا۔ کیونکہ جو جانور ہے نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان تو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جانور محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہی ہوا کہ وہ جب پانی میں کود پڑا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کا آخری شخص نے وہ پار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ مل گیا، اس کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب وہ اس نے دیکھا کہ اب تو موت قریب ہے، تو فرعون نے کہا آمنتو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ، کہ بے شک معبود ایک ہی ہے، یعنی وہ معبود ہے کہ جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الآن وقد عصیت قبل،
کہ اب تو یہ کہتا ہے ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نے انکار کیا تھا، تو اکڑتا تھا اس بات پر۔ اب کیا کریں گے ہم؟ الیوم ننجیک ببدنک، ہم تجھے نجات، یعنی تیرا جو بدن ہے ہم اس کو دریا سے نکال پھینک کر بطور کیا کہتے ہیں نشانی کے اس کو رکھ دیں گے، تاکہ آنے والے لوگ اس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا، یہ خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی سب سے بڑا رب ہوں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے ناک سے پانی بہہ رہا ہے، اور جہاں جہاں سے یعنی بہنا تھا وہاں سب سے بہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بطور عبرت کے اللہ تعالیٰ نے، یعنی تکبر کرنے کا یہ انجام اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے لوگوں کو۔